ڈیوٹی سر انجام دینے میں ناکام ہو جاتی ہے تو عوام کو مجبوراً سڑکوں پہ آنا پڑتا ہے۔ آج افسوس کا دن ہے کہ پارلیمان جو قانون سازی کا محور ہوتا ہے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے، اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ وہ ڈسکریمنیشن کیا گیا جس وقت 2008 اور 2009 میں پارلیمان نے ججز کے رہائی کا حکم دیا تھا، آرڈر پاس ہو گئے تھے، ہمارے لیڈر کے لیے کچھ ایسا اقدام نہیں ہوا۔ ہمارے کیسز پہ تاریخ ملی، ججمنٹ ریزرو ہوئے، آج تک کوئی آرڈر نہیں ہو سکا۔ اس لیے پارلیمنٹیرین آج احتجاجاً باہر ہے۔ جو ہماری عورتیں جیلوں میں ہیں، ایک دن دنیا یاد رکھے گی، لکھے گی کہ یہ صرف قانون کی نافرمانی نہیں، یہ صرف لاقانونیت نہیں، یہ ظلم نہیں، لیکن وہ یاد رکھیں گے کہ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے اس ملک کی، جس میں عورتوں کو بارہا بار اریسٹ کیا گیا۔ ایک عدالت اجازت دیتی ہے، بیل گرانٹ کرتی ہے، پراسیکیوشن کو سننے کے بعد، سرکار کو سننے کے بعد اس عدالت کے آرڈر کو ختم کیا جاتا ہے، اس پہ عمل نہیں کیا جاتا، ان کو دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے۔ ہمارا لیڈر آف دا اپوزیشن ایسے ہی جمبٹ میں گئے تھے کورٹ میں عدالت سے ریلیف لینے کے لیے، ان کے لیے دروازے بند کر دیے گئے اور جانے نہیں دیا گیا۔ اس لاقانونیت کے خلاف آج پارلیمنٹیرین باہر اسمبلی لگا کے یہ آواز اٹھاتی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں عدالتوں سے کہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے، 25 تاریخ کو بھی خان صاحب کا کیس لگا ہوا ہے، کہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے خان صاحب کو جلد سے جلد رہا کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہاں خاموش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ ہم لوگوں کا آج یہ پرامن ریلی اور احتجاج ہم لوگ ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ یہاں پہ سابقہ اسپیکر قومی اسمبلی میری دائیں طرف پہ، یہاں پہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، ہماری پارلیمنٹری لیڈر سنی اتحاد کونسل زرتاج گل صاحبہ، ہمارے چیف وپ، سارے ایم این ایز ہمارے یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ پرامن احتجاج اس لیے ہم لوگ ریکارڈ کرا رہے ہیں، ہمارے پارلیمنٹری لیڈر ایم ڈبلیو ایم ہمارے ساتھ ہیں، سینیٹرز حضرات ہیں۔ یہ پرامن احتجاج اس لیے ریکارڈ ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی، ہماری وائس چیئرمین مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب جن کی آج سالگرہ بھی ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، ہمارے طیبہ راجہ صاحبہ جو ریلیز ہو گئی ہیں، ہماری عالیہ حمزہ صاحبہ، صنم جاوید صاحبہ، ہمارے چودھری اعجاز صاحب سینیٹر صاحب، میاں محمود رشید صاحب، عمر چیمہ صاحب، اور ہمارے حسان نیازی صاحب جو ملٹری کورٹ میں ہیں، اور 100 کے قریب ہمارے جو اسیران ہیں ملٹری کورٹس میں، ہمارے اسیران ہیں اس وقت سرگودا جیل میں، میاں والی جیل میں، کوٹ لکھپت جیل میں، ان کے لیے آج سولیڈیرٹی میں ہم لوگ یہ مارچ کر رہے ہیں، اور ہم لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اس الیکشن کمیشن کے سامنے کہ چیف الیکشن کمشنر جو اور اس کے ساتھ جو اس کے کمیشن کے لوگ ہیں، 4 کمشنر حضرات ہیں، وہ سکندر سلطان راجہ اور سارے فل فور مستعفی ہوں، کیونکہ انہوں نے عدالتوں کے سامنے جھوٹ بولا تھا۔ انہوں نے اس وقت الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے، اس کو مؤخر کرنے کے لیے کہا تھا کہ ان کے پاس پورا بجٹ نہیں ہے، اور جب دستاویزات بجٹ کی سامنے آئیں اور بجٹ سپیچ پہ واضح طور پہ میں نے بتایا کہ جو بجٹ انہوں نے مانگا تھا 46 ارب روپے کا، انہوں نے صرف 16.5 ارب روپے خرچ کیا۔ اس الیکشن کمیشن کا ایک ہی کام تھا کہ وہ صاف شفاف الیکشن کرائیں، اور اس میں بھی وہ ناکام ہوئے ہیں، اور ہماری سیٹیں چوری کی گئی ہیں۔ 180 سیٹیں ہماری ہونی تھی، اور ہمارے ممبران تقریباً 86 کے قریب انہوں نے چوری کر کے ان کی جگہ فارم 47 کے لوگ یہاں پہ لائے ہیں۔ اس کے ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، اور اس میں ایک اہم چیز بتاتا چلوں جو میرے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بارہا بولا ہے
کہ اس قوم کو ترقی کرنے کے لیے رول آف لا ہونا چاہیے، یہاں پہ ماحول پرامن ہونا چاہیے. اور کل چین کے جو یہاں پہ جو منسٹر صاحبان آئے ہیں انہوں نے بھی واضح طور پہ کہا ہے، اور قومی اسمبلی میں بھی اس کو میں نے آج پوائنٹ آؤٹ کیا، کہ پاکستان کی سی پیک کو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہے وہ آپ کا ہے بدامنی کا، سیکیورٹی کا. لہذا حکومت وقت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور فور میں نے ڈیمانڈ بھی کی ہے فلور آف دا ہاؤس پہ کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو جتنی ہماری ہیں، چاہے وہ ISI ہو، ملٹری انٹیلیجنس ہو، FIU ہو، اسپیشل برانچ ہو، انٹیلیجنس بیورو، سارے کے ساروں کو لائن حاضر کرنا چاہیے اور ان سے پوچھ گچھ کرنی چاہیے کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہے اور یہ کیوں ہوا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اپنا فرض پورا نہیں کر رہی ہیں، بجائے وہ دہشت گردوں کے پیچھے جائیں. وہ پاکستان تحریک انصاف کے نہتے ورکرز کے خلاف آپریشنز کر رہے ہیں. اور ویگو ڈالوں کے ذریعے آپ میڈیا حضرات کو اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا تعاقب کر رہے ہیں. ان کو ہدف اپنا چینج کرنا چاہیے اور دہشت گردوں کے خلاف جانا چاہیے. ایک سیکنڈ یہ تامل سے. اور یہاں پہ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ زاہد جو SP سٹی کا آپریٹر ہے اس کے ہم نے پوچھ گچھ کی ہے کہ وہ ہم ساتھیوں کا ویڈیوز کیوں بنا رہے تھے. اوور ٹو یو اسپیکر صاحب. ایک بات ہم لوگ کریں گے پھر میں اس موقع پہ جو بات ہے بیرسٹر گوہر صاحب اور عمران خان کے اوپر جو ناجائز الزامات بنائے گئے، جو عمران خان کے خلاف ناجائز الزامات بنائے گئے، ہمارے خواتین جیلوں میں ہیں، ہماری لیڈرشپ جیلوں میں ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ پاکستان کی جو دنیا میں جنگسائی ہو رہی ہے، پاکستان کو ایک غلام کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. عمران خان نے کہا نہیں، ہم پاکستانی قوم ہیں، ہم غیرت مند قوم ہیں، ہم کسی کی غلام نہیں ہیں. اس وجہ سے آج وہ جیل میں ہے. میں ایک اور مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، گور صاحب بھی ہے، یہ جو ہمارے جو مسنگ پرسن کا کیس اور خاص کر جو فوجی ٹرائل میں ہمارے کیسز ہو رہے ہیں اور جو اس کا بینچ ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری وہ بیچارے کارکن جو اس وقت جیلوں میں ہیں اور انتہائی پریشان ہے. اس میں جو سمیم وزیر ہے بنوسی، وہ بہت برے حال میں، اس کی جو ہے نا وہ مبارک حال میں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو یہ کیس جلد از جلد فکس کیا جائے. چیف جسٹس جو ہے نا، میں مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس سے کہ فوری طور پر جو